السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم اپنا 7واں سبق کی طرف پڑھیں گے۔ ہم نے لاسٹ سبق 709 کا پڑھا، مذکر و مؤنث کا بیان۔ آج ہم پڑھیں گے تعداد کے اعتبار سے اسم کی اقسام کا بیان۔ ٹھیک ہے جی، تعداد کے اعتبار سے 3 اقسام ہیں: واحد، تثنیہ اور جمع۔ ٹھیک ہے جی۔ واحد کی تعریف: وہ اسم جو ایک فرد پر بولا جائے۔ ٹھیک ہے جی، یا جو ایک فرد کے لیے بولا جائے، جیسے رجل ایک مرد، امرأۃ ایک عورت۔ ٹھیک ہے جی۔ تثنیہ کی تعریف: وہ اسم جو 2 افراد پر بولا جائے اور یہ واحد لفظ کے آخر میں، اب یہ تثنیہ بنانے کا طریقہ بتا رہے ہیں۔ تثنیہ وہ جو 2 افراد پر بولا جائے اور یہ واحد لفظ کے آخر میں الف یا ما قبل مفتوح اور نون مکسور لگانے سے بنتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ الف یا ما قبل کہتے ہیں پہلے، ما قبل پہلے۔ اب نیچے مثال دیکھیں، جیسے رجلان، اصل میں اوپر ہم نے اس لفظ کی واحد پڑھا رجل۔ ٹھیک ہے جی۔ اور اب رجل کی تثنیہ بنانے کے لیے واحد لفظ کے آخر میں ہم نے الف لگایا، جیسے اوپر لکھا ہوا نا کہ آخر میں الف لگائیں، اور ما قبل مفتوح کر دیں، یعنی کہ الف لگا کر جو الف سے پہلے لام تھا راجلون کا لام، اس پر زبر دے دیں اور الف کے بعد نون مکسور لگا دیں۔ اب عربی میں اور صرف و نحو کی اصطلاح میں زبر کو فتح بھی کہتے ہیں اور زبر کو نصب بھی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح زیر کو کسرہ بھی کہتے ہیں اور جر بھی کہتے ہیں، اور اسی طرح پیش کو ضمہ بھی کہتے ہیں اور رفع بھی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ جس لفظ پر زبر ہو اسے مفتوح کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، مفتوح کہہ سکتے ہیں اور منصوب بھی کہہ سکتے ہیں، اور جس لفظ پہ زیر ہو اسے مکسور بھی کہیں گے اور مجرور بھی کہہ سکتے ہیں، اور جس پہ پیش ہو اسے مضموم بھی کہہ سکتے ہیں اور مرفوع بھی کہہ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ یہ اعراب کے کچھ مزید نام ہیں جو صرف اور نحو کی اصطلاح میں استعمال ہوتے ہیں، انہیں آپ نے یاد رکھنا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، جیسے رجلان، واحد کے آخر میں الف، ما قبل مفتوح اور نون مکسور لگا دیے۔ ٹھیک ہے۔ الف یا، اب یا کی مثال آ گئی ہے، رجلین۔ ٹھیک ہے جی۔ واحد لفظ کے آخر میں یا لگایا، ما قبل مفتوح کر دیا، یعنی کہ اس پہ فتح آ گئی، یعنی کہ زبر آ گئی، اور اس کے بعد نون مکسور، یعنی کہ نون جس کے نیچے زیر ہو، 2 مرد۔ ٹھیک ہے جی۔ آگے امرأتان۔ ٹھیک ہے جی۔ امرأتن واحد تھا، واحد کے آخر میں یعنی کہ تا کے بعد الف لگایا، ما قبل کو مفتوح کر دیا، یعنی کہ اس پہ زبر آ گئی تا پہ، اور نون مکسور لگا دی، امرأتان۔ اسی طرح امرأتین، واحد لفظ امرأتن کے آخر میں یا لگایا اور ما قبل کو مفتوح کر دیا اور نون مکسور لگا دیا۔ ٹھیک ہے جی۔ یہ ہے تثنیہ کی تعریف اور تثنیہ بنانے کا طریقہ۔ آگے ہے جمع کی تعریف۔ ٹھیک ہے جی۔ جمع وہ اسم جو 2 سے زیادہ افراد پر بولا جائے۔ ویسے انگلش میں تو یوں ہوتا ہے کہ سنگل اور پلورل ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، واحد اور جمع ہوتے ہیں، لیکن عربی میں واحد ہوتا ہے، پھر تثنیہ ہوتا ہے اور پھر جمع ہوتا ہے، یعنی کہ جو 2 لوگوں پر بولا جائے وہ تثنیہ ہے، اور جو 2 سے زیادہ افراد پر بولا جائے وہ جمع ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ وہ اسم جو 2 سے زیادہ افراد پر بولا جائے، یہ جمع کی تعریف ہے۔ جیسے رجال۔ ٹھیک ہے جی۔ رجل واحد تھا، رجال جمع ہے۔ اب جمع کی اقسام، یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے آگے۔ جمع کی اقسام: واحد کا وزن سلامت رہنے یا نہ رہنے کے اعتبار سے۔ ٹھیک ہے جی۔ واحد کا وزن یا واحد کی صورت سلامت رہنے یا نہ رہنے کے اعتبار سے جمع کی 2 اقسام ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ ایک جمع مکسر ہے، ایک جمع سالم ہے۔ جمع مکسر، جمع مکسر وہ جمع ہے جسے بناتے وقت واحد کی صورت سلامت نہ رہے۔ ٹھیک ہے جی۔ حاشیے میں کچھ لکھا گیا ہے، اس کی طرف نشاندہی ہے۔ حاشیے میں لکھا ہے جی کہ جمع مکسر بنانے کا کوئی خاص قاعدہ مقرر نہیں،
کبھی تو کچھ حروف کم یا زیادہ کر دیے جاتے ہیں، جیسے کتابن سے کتبن، کتابن واحد ہے، کتبن جمع ہے، رجل سے رجال، رجل واحد ہے، رجال جمع ہے، اور کبھی محض حرکات میں تبدیلی ہوتی ہے، جیسے خشبن لکڑی سے خشبن لکڑیاں، ٹھیک ہے جی۔ تو جمع مکسر بنانے کا کوئی خاص قاعدہ مقرر نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، جیسے راجل سے رجال۔ آگے ہے جمع سالم، جیسے نام سے ہی واضح ہو رہا ہے سالم، جس میں سلامتی ہو یا صورت سلامت رہے لفظ کی، وہ جمع جسے بناتے وقت واحد لفظ کی صورت سلامت رہے۔ اچھا وہ کیسے؟ جیسے مسلمون سے مسلمون، اب یہ مسلمون اور مسلمون یہ سارے کا سارا لفظ مسلمونہ میں ایز اٹ از ہے، ٹھیک ہے جی۔ مسلمونہ میں صرف ہم نے جمع بناتے وقت کیا کیا، آگے واو لگا دیا، ما قبل مضموم اور نون مفتوح، ٹھیک ہے جی۔ سو وہ جمع جسے بناتے وقت واحد کی صورت خراب نہ ہو یا اسے توڑنا نہ پڑے، ٹھیک ہے جی، اسے جمع سالم کہتے ہیں، جیسے مسلمون سے مسلمون، ٹھیک ہے جی۔ آگے جمع سالم کی دو اقسام ہیں، ایک جمع مذکر سالم وہ جو مذکر کے لیے ہو، اور ایک جمع مؤنث سالم، ٹھیک ہے جی۔ جمع مکسر سالم بنانے کا طریقہ، جمع مذکر سالم وہ جمع جس کے واحد کے آخر میں واو ما قبل مضموم یعنی کہ ضمہ یعنی کہ پیش، واو ما قبل مضموم اور نون مفتوح ہو یعنی کہ ایسا نون جس پہ فتح ہو یا زبر ہو، یا ما قبل مکسور ہو اور نون مفتوح ہو، جیسے مسلمون سے مسلمون، ٹھیک ہے جی۔ مسلمون میں واو آخر میں لگا دیا، واحد کے آخر میں واو لگا دیا، ما قبل ہم نے مضموم یعنی کہ ضمہ اس پہ آ گئی، اس کو مضموم کر دیا، ما قبل مضموم اور نون مفتوح یعنی کہ ایسا نون جس پر فتح ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے واحد کے آخر میں یا لگائیں، ما قبل مکسور کر دیں یعنی کہ یا سے پہلے جو لفظ ہے اس کو کسرہ دے دیں، زیر دے دیں، اور نون مفتوح جیسے مسلمین، ٹھیک ہے جی۔ آگے ہے جی جمع مؤنث سالم، وہ جمع جس کے آخر میں الف اور تا کا اضافہ ہو، ٹھیک ہے جی۔ یہ بڑی سمپل سی بات ہے، جس بھی جمع یا واحد لفظ کے آخر میں الف اور تا کا اضافہ ہو وہ آپ نے سمجھ جانا کہ جمع مؤنث سالم ہے، ٹھیک ہے جی۔ جیسے مسلماتن، مسلماتن واحد ہے، اسے جب جمع بنائیں گے تو گول تا جو ہے اس کو گرا دیں گے، ٹھیک ہے جی، اور مسلماتن جو میم کے آگے الف اور تا کا اضافہ کر دیں گے، ٹھیک ہے جی، یہاں گول تا کی جگہ الف تا آ جائے گی، ٹھیک ہے جی۔ مسلماتن یہ جمع مؤنث سالم ہے۔ حاشیے میں لکھا ہوا ہے جی جمع بناتے وقت واحد میں سے تانیث کی علامت گول تا کو حذف کر دیں گے، جیسے کہ میں نے بتایا کہ گول تا گرا دیں گے، ٹھیک ہے جی۔ سو امید ہے یہ آج کا لیکچر یہ انتہائی بہت اہم سبق ہے۔ چند اسباق ایسے ہوتے ہیں جن کا رابطہ آگے والے سبقوں سے چلتا رہتا ہے۔ اصل میں تو یہ ساری بنیادی باتیں ہیں جو ہمیں اگلے اسباق میں ملتی رہیں گی، سو اگر یہ ہی پختہ نہ ہوئے اگلے اسباق بھی مشکل لگیں گے، ٹھیک ہے جی۔ سو ان کو یہ بنیادی باتیں ہیں کچھ، ان کو آپ یاد کریں۔ میں ایک بار دوبارہ اوپر بھی دے رہا ہوں کہ تعداد کے اعتبار سے 3 اقسام واحد، تثنیہ اور جمع۔ اب جمع کی آگے 2 اقسام، جمع مکسر یعنی کہ وہ جمع جس کو بناتے وقت واحد کی شکل سلامت نہ رہے یا واحد کو توڑنا پڑے، ٹھیک ہے جی، اور دوسری جمع سالم وہ جمع جسے بناتے وقت واحد کی صورت سلامت رہے، ٹھیک ہے جی۔ آگے جمع سالم کی بھی 2 اقسام ہیں، جمع مذکر سالم اور جمع مؤنث سالم، ٹھیک ہے جی۔ تو امید ہے یہ آپ کو آج کا سبق پسند آیا ہوگا اور آپ سمجھ چکے ہوں گے۔ اس کی تمرین ہم انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ کے لیے لے کر آئیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تب تک آپ تمرین خود حل کرنے کی کوشش کریں، جو اوپر قوانین بیان ہوئے ہیں انہی کے مطابق، ٹھیک ہے جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔